بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ درس نمبر 64۔ آج کے سبق کا عنوان ہے مقدمہ توضیح، حصہ 17، فقہ کی پہلی تعریف معرفت النفس ما لہا و ما علیہا کی تشریح۔ مقدمے میں علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے اصول فقہ کی تعریفات ذکر کی ہے۔ اس سے پہلے اصل کی تعریف گزر چکی ہے، اور اس کے بعد پھر فقہ کی پہلی تعریف معرفت النفس ما لہا و ما علیہا کا بیان چل رہا ہے۔ اس سے متعلق کافی تشریح پچھلے اسباق میں ہو چکی ہے۔ سب سے پہلے ہم نے علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی جو تشریح کی تھی وہ آپ کے سامنے ذکر کی ہے۔ اس کے بعد پھر تفتزانی رحمۃ اللہ نے اس سے متعلق جو تعلیقات ذکر کی تھی وہ آپ کے سامنے ذکر کر دی۔ ان میں سے چند کا ذکر باقی ہے، وہ آپ کے سامنے ابھی بیان کیا جا رہا ہے۔ علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں والمراد بما یاتی به المکلف الفعل بمعنى الحاصل من المصدر كالهيئة التي تسمى صلاة والحالة التي تسمى صوما ونحو ذلك مما هو أثر صادر عن المكلف وطرف فعله إيقاعا وطرف تركه عدم إيقاعه۔ فرماتے ہیں اوپر ہم نے کہا تھا کہ ما یاتی بالمکلف، یعنی مکلف جو کام سر انجام دیتا ہے اس کے 12 اقسام ہیں۔ تو وہاں ہم نے جو فعل ذکر کیا تھا اس سے مراد حاصل من المصدر ہے، یعنی مصدر سے جو حاصل ہوتا ہے، جیسے کھانا پینا اور نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، یہ مصدر ہے، اور اس کا جو حاصل ہے یعنی اس کے بعد جو ہیئت حاصل ہوتی ہے وہ مراد ہے۔ کالہیئۃ التی تسمى صلاۃ، جیسے وہ ہیئت جس کو نماز کہتے ہیں، یا وہ حالت جس کو روزہ کہتے ہیں، اس طرح اور بھی جو مما ہوا اثر صادر عن المکلف، جو اثر ہوتا ہے اور وہ مکلف سے صادر ہوتا ہے، اور اس کے فعل کے طرف کو ایقاع کہتے ہیں اور اس کے ترک کے طرف کو عدم ایقاع کہتے ہیں۔ تو علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تو یہ بھی بیان کیا کہ یہاں فعل سے مراد ہمارا کیا ہے، اور فعل سے مراد وہ یہ ہے کہ حاصل من المصدر، یعنی مصدر کے بعد جو ہیئت حاصل ہوتی ہے، جیسے نماز کی جو کیفیت اور طریقہ ہے، صفت ہے، وہ مراد ہے۔ 9 نمبر پر علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ فرماتے والامور المذکورۃ من الواجب والحرام وغیرہما وان كانت في الحقیقة من صفات فعل المکلف خاصة الا انها قد تطلق على عدم الفعل ايضا فيقال عدم مباشرة الواجب حرام وعدم مباشرة الحرام واجب وهو المراد ها هنا۔ فرماتے ہیں کہ جو امور ذکر کیے گئے ہیں یعنی واجب، حرام وغیرہ، یہ اگرچہ مکلف کے فعل کے صفات میں سے ہے خاص طور پر، مگر کبھی عدم فعل پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ جیسے مثلا کہا جاتا ہے واجب کام نہ کرنا حرام ہے، اور اسی طرح حرام کام نہ کرنا یہ واجب ہے، اور یہ یہاں مراد ہمارا یہی ہے۔ دوسرے حصے میں علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ ہم نے تو اوپر کہا ہے کہ مکلف کے جو افعال ہیں وہ 12 قسم کے ہیں۔ تو مکلف کے افعال میں پھر 2 طرف ہم نے بیان کیے تھے، ایک فعل اور ایک عدم فعل، ایک کرنے سے جو تعلق رکھتے ہیں اور ایک نہ کرنے سے جو تعلق رکھتے ہیں۔ تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو نہ کرنا ہوتا ہے تو وہ تو کوئی فعل نہیں ہوتا ہے، تو اس پر فعل کا کیسے اطلاق کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگرچہ مکلف کے جو افعال ہیں ان میں سے افعال اس کو کہتے ہیں جو کرنے والے ہوتے ہیں، اس کو افعال کہتے ہیں، اور جو نہ کرنے والے اس کو فعل نہیں کہتے، لیکن جو اس باب میں جو نہ کرنے والے افعال ہیں اس پر بھی کام کا اطلاق ہوتا ہے، اس پر بھی حکم کا اطلاق ہوتا ہے۔ جیسے مثلا کوئی بندہ ہے وہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ شراب نہیں پی رہا ہے، تو اس فعل پر بھی فعل کا اطلاق ہوتا ہے کہ وہ اس کا شراب نہ پینا یہ ضروری ہے، اور اس کا شراب سے رکنا یہ اس پر ثواب ملتا ہے، اور اس طرح اس کا نماز نہ پڑھنا یہ حرام ہے۔ تو اب اس سے کوئی فعل وجود میں نہیں آتا، تو لیکن عرف میں اس کو بھی فعل کہتے ہیں۔
تو یہ فرماتے ہیں کہ امور مذکورہ واجب، حرام وغیرہ اگرچہ حقیقت میں فعل مکلف کے صفات میں سے ہیں، لیکن عدم فعل پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے، جیسے واجب کام نہ کرنا حرام ہے، اور اسی طرح حرام کام نہ کرنا یہ ضروری ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَإِنَّمَا فَسَّرَ التَّرْكَ بِعَدْمِ الْفِعْلِ لِيَصِيرَ قِسْمًا آخَرَ إِذْ لَوْ أُرِيدَ بِهِ كَفُّ النَّفْسِ لَكَانَ تَرْكُ الْحَرَامِ مَثَلًا فِعْلُ الْوَاجِبِ بِعَيْنِهِ۔ اور مصنف نے ترک کی تعریف عدم فعل کے ساتھ کی ہے تاکہ یہ ایک جدا قسم بن جائے، اس لیے کہ اگر ترک سے مراد نفس کو روکنا ہو تو پھر ترک حرام یہ تو فعل واجب ہے بعینہ، اور اس پر پھر اس کو ثواب ملتا ہے۔ اوپر اگر آپ حضرات نے دیکھا ہوگا ہم نے جو تقسیم کی تھی، جیسے ترک حرام ہے، اس کی ہم نے تقسیم کی تھی، اور اس پر ہم نے لکھا تھا کہ اس پہ ثواب نہیں ملتا۔ تو یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ترک پر آپ نے ثواب نہیں لکھا ہے، حالانکہ ترک پر تو ثواب ملتا ہے، اس لیے کہ اپنے آپ کو گناہ سے روکنا، اس پر تو ثواب ہونا چاہیے۔ تو اس کا جواب یہ دیا ہے کہ ہم نے ترک کا معنی یہ بیان کیا ہے کہ ترک بمعنی عدم فعل ہے، اور ترک بمعنی عدم فعل اگر ہو تو اس سے پھر یہ ایک جدا قسم بن جائے گی۔ اور ترک بمعنی عدم فعل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان بیٹھا ہوا ہے اور اس وقت وہ ہزاروں برائی کے کام نہیں کر رہا ہوتا ہے، تو یہ عدم فعل مراد ہے۔ اور ایک ہوتا ہے کہ انسان برائی کی طرف، اور ایک یہ ہے کہ انسان کو برائی کا کوئی کام پیش کیا جائے اور وہ پھر برائی سے رک جائے، تو مثلا زنا کی ترغیب اس کو دی جائے یا شراب اس کے سامنے رکھ دیا جائے اور وہ اس سے رک جائے، تو اس پر تو ثواب ملتا ہے۔ تو یہاں ترک سے ہمارا یہ مراد نہیں ہے کف النفس، کہ نفس کو برائی سے روکنا، بلکہ عدم فعل ہے، یعنی برائی نہ کرنا۔ تو اگر کف النفس معنی لے لے تو پھر تو ترک حرام یہ بینی فعل واجب ہو جائے گا، اور پھر اس پر ثواب بھی ملے گا۔ آگے علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں فَإِن قُلْتَ أَيُّ حَاجَةٍ إِلَى اعْتِبَارِ الْفِعْلِ وَالتَّرْكِ وَجَعْلِ الْأَقْسَامِ اثْنَيْ عَشَرَ وَهَلْ اقْتَصَرَ عَلَى السِّتَّةِ بِأَنْ يُرَادَ بِالْوَاجِبِ مَثَلًا أَعَمُّ مِنَ الْفِعْلِ وَالتَّرْكِ قُلْتُ لِأَنَّهُ إِذَا قَالَ الْوَاجِبُ يَدْخُلُ فِيمَا يُثَابُ عَلَيْهِ لَمَّا يَصِحَّ ذَلِكَ فِي الْوَاجِبِ بِمَعْنَى عَدْمِ الْفِعْلِ الْحَرَامِ فَلَا بُدَّ مِنَ التَّفْصِيلِ الْمَذْكُورِ ثم لا يخفى أن المراد أن عدم الإتيان بالواجب يستحق العقاب إلا أنه قد لا يعاقب لعفو من الله تعالى أو سهو من العبد أو نحو ذلك وباقي كلامه واضح إلا أن فيه مباحث۔ فرماتے ہیں فَإِن قُلْتَ اگر تو یہ سوال کرے کہ اس کی کیا ضرورت تھی کہ فعل اور ترک کو کا اعتبار کیا اور اقسام کو 12 بنایا، اور کیوں نہ ایسا کیا کہ اس کو 6 اقسام پر اکتفا کر دیتے اور واجب کو عام رکھتے ہیں، یعنی چاہے وہ واجب الفعل ہو یا واجب الترک ہو۔ میں کہتا ہوں کہ یہ اس لیے کیا کیونکہ جب انہوں نے کہا واجب تو یہ ان میں داخل ہوا جس پر ثواب ملتا ہے، تو یہ پھر اس واجب کے بارے میں صحیح نہ ہوتا جو عدم فعل حرام ہے، تو اس میں تو ثواب نہیں ملتا، لہٰذا یہ مذکورہ تفصیل کی ضرورت پڑی۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ یہ بات آپ حضرات سے مخفی نہیں کہ مراد عدم اتیان بالواجب سے یہ ہے کہ اس سے عقاب کا مستحق ہوتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ضرور بھی ضرور اس سے عقاب ملے گا، کبھی اس کو عقاب نہیں ملتا اللہ تبارک و تعالیٰ کی معافی کی وجہ سے، یا بندے کی طرف سے سہو ہوتا ہے، یا اس کے علاوہ اور کوئی وجہ ہوتی ہے۔ اور مصنف کی کلام باقی واضح ہے، اس میں اس کی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے مزید، مگر اس میں چند مباحث ہے۔ تو سب سے پہلے کہ اعتراض کے 11ویں نمبر پر علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ نے کہ اعتراض کا جواب دیا۔ اعتراض یہ ہے کہ مصنف نے اس کو 6 اقسام پر 6 اقسام کیوں نہیں بنائے، 12 اقسام کیوں بنائے؟ 6 اقسام بھی بن سکتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ واجب، مندوب، مباح، اور پھر حرام، مکروہ تحریمی، مکروہ تنزیہی، اس طرح 6 بنا دیتے، اور پھر واجب کو اہم رکھتے، چاہے واجب الفعل ہو یا واجب الترک ہو، اس طرح مندوب الفعل ہو، مندوب الترک ہو، اور اس طرح مباح الفعل ہو، مباح الترک ہو، اور اس طرح مکروہ تنزیہی، تو اس طریقے سے اس کے اقسام بنا لیتے اور کل 6 بن جاتی۔ تو جواب دیتے ہیں علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ کہ
یہاں دراصل ہم نے آزادانہ طریقے سے یہ احکامات تو بیان نہیں کرنے، دراصل ہم نے تو اس کی تشریح کرنی ہے، معرفت النفس ما لہا و ما علیہا، نفس کا اپنے جو جائز کام ہے یا ضروری کام ہے اس کو پہچاننا، اور جو اس کے لیے مضر کام ہے اس کو پہچاننا، اس کی تشریح کرنی ہے. اور پھر ہم نے یہ بیان کرنا ہے کہ کون سا ما لہا میں آتا ہے، کون سا ما علیہا میں آتا ہے. تو اگر واجب کو عام رکھتے ہیں، چاہے واجب الفعل ہو چاہے واجب الترک ہو، تو پھر ان دونوں معنی میں سے کوئی بھی وہ نہیں آ سکتا، نہ ثواب میں آتا اور نہ عقاب میں آتا. مثلا ہم واجب الفعل کو لے لیں، جو مثلا نماز پڑھنا ہے تو نماز پہ تو اس کو ثواب ملتا ہے، لیکن جو واجب الترک کام ہے اس کو نہ کرنا، جو عدم فعل کے معنی میں ہم نے لیا ہے، تو اس اعتبار سے تو اس کو ثواب نہیں ملتا. تو اس لیے یہ پھر اس کو فٹ کرنا اور اس پر منطبق کرنا مشکل ہو جاتا. فرماتے لِأَنَّهُ إِذَا قَالَ الْوَاجِب، اگر واجب کہہ دیتے اس میں ما یصاب علیہ میں داخل ہوتا، لیکن یہ اس اعتبار سے پھر واجب کے معنی میں داخل نہیں ہوتا جو عدم فعل کا معنی اگر لے لے. عدم فعل کی صورت میں پھر یہ ثواب کی اس میں داخل نہیں ہوگا. لہٰذا مذکورہ تفصیل کی ضرورت تھی تاکہ ہر ایک کا حکم آگے آسانی سے معلوم ہو جائے. اس کے بعد 12ویں نمبر پر علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ اوپر ہم نے یہ کہا کہ حرام کام کرنے پر عقاب ملتا ہے، اس طرح نماز چھوڑنے پر عقاب ملتا ہے. تو اب اگر کوئی ہم پر یہ سوال کرے کہ بعض مرتبہ انسان حرام کام کرتا ہے اس کو سزا نہیں ملتی، بعض مرتبہ انسان واجب چیز چھوڑ دیتا ہے اور اس کو سزا نہیں ملتی، مثلا بھول کر اس نے ایسا کیا ہو یا اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے، تو اس کا جواب علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ نے یہ دیا ہے کہ ہم نے جب یہ کہا کہ واجب کام نہ کرنے کا کو سزا ملے گی، تو اس کا مطلب یہ کہ یہ سزا کا مستحق ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ دینا چاہے تو دے سکتا ہے، مگر کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ سزا نہیں دیتے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. اور یا یہ ہے کہ وہاں بندے کی طرف سے اس میں کوئی غلطی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ حرام کا ارتکاب کرتا ہے، جس کو اس کو سزا نہیں دینی چاہیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں. تو لہٰذا بندے کی ہمارے اصول کے مطابق، ہمارے قوانین کے مطابق تو وہاں سزا ہونی چاہیے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ وہاں سزا ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ اگر معاف کرے تو معاف کر سکتے ہیں. اور یہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتے، باقی اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں اس کو معاف کر دیتے ہیں. یہاں تک علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ نے مصنف کے کلام کی مکمل تشریح کی اور تقریباً 12 حصوں میں ہم نے اس کو آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے. اس کے آخر میں فرماتے ہیں کہ مصنف کا کلام باقی واضح ہے، مگر اس میں چند باتیں قابل غور ہیں، وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے اگلے سبق میں بیان کریں گے کہ ان میں چند باتیں قابل غور کون کون سی ہیں. تو آج کے سبق میں ایک تو یہ بیان ہوا کہ ما یاتی بہ المکلف، مکلف جو فعل کرتا ہے فعل سے مراد کیا ہے، اور دوسرے مرحلے میں یہ بھی آپ کے سامنے بیان کیا کہ عدم فعل پر فعل کا کیسے اطلاق ہوا، اور آپ نے عدم فعل کو بھی فعل میں شمار کر دیا. تو اس کا جواب دیا ہے کہ عدم فعل بھی اس فن میں فعل شمار ہوتا ہے جس پر ثواب اور عقاب متفرع ہوتا ہے. اور تیسرے مرحلے میں یہ بیان کیا کہ عدم فعل سے مراد کف النفس نہیں، اپنے نفس کو گناہ سے روکنا نہیں، وہ تو ثواب والا فعل، اس پر تو ثواب ملتا ہے، یا عدم فعل سے مراد کام نہ کرنا یہ مراد ہے. اس کے بعد ہم نے یہ بیان کیا کہ 12 اقسام مصنف نے کیوں ذکر کیے تھے، 6 اقسام کیوں بیان کر دیے، تو اس کی وجہ بیان کر دی تاکہ آگے جو احکامات ہے اس پر جو نتائج ہے ثواب و عقاب کے وہ آسانی سے متفرع ہو سکے. اور 5ویں حصے میں ہم نے یہ بیان کیا ہے کہ جہاں ہم نے یہ کہا ہے کہ اس پر عقاب متفرع ہوتا ہے، تو اس عقاب سے مراد یہ ہے کہ ہمارے اصول کے مطابق اس کو سزا دینی چاہیے، لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف سے درگزر فرمائے تو پھر یہ بھی ہو سکتا ہے.